رمضان کا مہینہ ایک نعمت میں سے نعمت ہے، اور جس کو عطا ہو جائے، ہمیں آج نہیں پتہ کہ کل ہم زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ ہمیں پورا مہینہ ملے گا نہیں ملے گا، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ رمضان گزرنے کے 6 مہینے کے بعد تک وہ یہ دعا کرا کرتے تھے، 5-6 مہینے یہ دعا کرا کرتے تھے، اللہ جو ہم نے عبادت کی ہے رمضان میں اسے قبول فرما، اور اگلے 5-6 مہینے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں آگے والا رمضان عطا فرما، اس سے پہلے ہمیں نہ اٹھا لینا، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے موت نہ دے دینا، رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ تو اس حدیث سے، اس صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے، کہ رمضان کے لیے 6 مہینے پہلے دعا کی جا رہی ہے، اور پھر 6 مہینے بعد تک اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اس میں جو بھی عبادت ہوئی ہے اسے قبول فرما۔ تو یہ بہت، اس کی یہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں فرضیت کا حکم ہے، آپ کے سورۃ البقرہ کی آیت ہے، سیقول کے بارے میں آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ روزہ جو ہے صرف اور صرف امت محمدیہ پہ فرض نہیں ہے، اس سے پہلی کے امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ طریقہ کار الگ تھا یا الگ ہو سکتا ہوگا، لیکن ہمارے لیے جو طریقہ کار ہے اس کے لیے بھی بتا دیا گیا کہ فجر سے لے کر مغرب تک جو ہے وہ اپنے روزے کو رات تک مکمل کرو، یعنی کہ مغرب سے رات کا آغاز ہو جاتا ہے، فجر کے وقت سے لے کر اپنے روزے کو سٹارٹ کرنا ہے اور مغرب تک جو ہے اس کو مکمل کرنا ہے۔ آخر میں ایک امپورٹنٹ بات جو اس آیت میں بتائی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب میں جب اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں اور لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تقوی کیا ہوتا ہے، تو سب کے ایک ترجمہ کرتے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ اب وہ ڈر کیا ہے؟ وہ ڈر کیا ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ پھر کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہ بھیج دے، اس چیز کا ڈر ہے۔ بیسیکلی ڈر جو ہے نا، تھوڑا سا اس کو ہمیں سمجھنے کی، تتقون، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بہت سارے مفسرین نے اس کی تفاسیر بیان کی ہیں۔ میں جو آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے، قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے، ایک تہجد کے حوالے سے آیت ہے، ایک رات کی عبادت کے حوالے سے آیت ہے، تتجافی جنوبہم، سورۃ سجدہ کی آیت ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ میرے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جو ان کے پہلو رات کے وقت بستر سے الگ ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور اطمینان کے ساتھ۔ یہاں پہ اس آیت سے بھی ذرا ذہن میں رکھیے، رات کے وقت ہمارے پہلو بھی بستر سے الگ ہوتے ہیں، ہم بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ٹی وی کے آگے، موبائل کے آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم دوستوں میں ہوتے ہیں، ہم تفریحوں میں ہوتے ہیں، ہم گیمز میں ہوتے ہیں، ہم کھیل کود میں ہوتے ہیں، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی کچھ اور گیم کھیل رہا ہے، تو رات بھر ہم جاگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے نیک بندوں کی نشانی بتائی ہے کہ ان کے رات کے وقت پہلو الگ ہوتے ہیں، وہ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کو پکارتے ہیں خوف اور اطمینان کے ساتھ، خوف اور امید کے ساتھ، خوف و طمع۔ یہ خوف اور امید یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہی تقوی تک پہنچاتا ہے ہمیں، خوف بھی اور امید بھی، یہ ہمیں تقوی تک لے کے جاتا ہے۔ خوف اور امید ہمیں جو ہے نا، یہ تقوی ہمیں حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس بات کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ تقوی کیا چیز ہے، اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، اللہ سے ڈر کر عبادت کی جائے، اللہ کے سے صرف ڈر کے عبادت کی جائے نہیں، اللہ سے امید رکھ کے بھی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ اگر قہار ہے تو اللہ غفار بھی ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کا عذاب سخت ہے تو اس کی جو رحمت ہے وہ اس کے غصے پر غالب بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میری رحمت اس کے غصے پر غالب رہے گی، لیکن یہ دونوں چیزیں بیلنس رہنی چاہیے، خوف اور امید یہ بیلنس رہنی چاہیے۔ اگر کہیں بھی کسی بھی لیول پہ یہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہیں، خوف اور امید جو ہے یہ ہماری ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ آ کر ہم اپنے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔ ہم تقوی کے حصول تک جو ہمارے اندر تقوی ایمان کا ایک جز آنا چاہیے، تقوی آنا چاہیے، تو ہم اس تک پہنچنے میں پھر ناکام ہو جاتے ہیں۔ خوف اور امید کو بیلنس رکھ کے چلیں گے ہم، تو پھر ہماری زندگی انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ اور اس روزے کا مقصد بھی
اس روزے کا مقصد بھی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے گا۔ خوف اور امید بیلنس کیسی رہنی چاہیے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خوف زیادہ ہو جاتا ہے، خوف زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی شیطان ان کو ان کے نیک اعمال سے دور کر دیتا ہے، تو نیک اعمال سے ان کو دور کر دیتا ہے۔ خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یار کچھ بھی کر لو اللہ نے تو معاف کرنا ہی نہیں ہے، اس لیول تک وہ چلے جاتے ہیں، اتنا زیادہ خوف ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ اپنے دل میں ڈر بٹھا لیتے ہیں، اور وہ ڈر سے ایک اسٹیپ شیطان ان کو آگے لے جاتا ہے اور کہتے ہیں یار اللہ نے تو معاف کرنا ہی نہیں ہے، چلو یار جتنے گناہ کرو، جتنے خطائیں کرنی کرو، اللہ نے کون سا معاف کرنا ہے، جہنم میں تو ڈالنا ہی ہے نعوذ باللہ اس نے، تو وہ پھر کسی اور ٹریک پہ نکل جاتے ہیں اور وہ نیکیاں جو ہے وہ کرنا ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں جو لوگ امید زیادہ رکھتے ہیں، خوف نہیں رکھتے، وہ ہمارے اور آپ کا والا لیول ہے کہ ہم امید سے زیادہ بیٹھے ہیں، ہمیں خوف ہی نہیں ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ یہ امید زیادہ ہو گئی، بیلنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، امید زیادہ ہو گئی، کسی کو خوف زیادہ ہو گیا، اس کے دل میں یہ آ گیا کہ اللہ نے تو معاف کرنا ہی نہیں ہے، وہ تو جہنم میں ڈالے گا، یار اپنی مرضی سے زندگی جیو، جہنم میں تو ویسے ہی جانا ہے نعوذ باللہ۔ تو جناب وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی گناہوں پہ نکل جاتا ہے، شیطان اس کو گناہوں پہ لے جاتا ہے۔ اگر خوف زیادہ ہو جائے، بیلنس نہ رہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خوف ختم کر لیں، بیلنس کرنے کی بات کر رہا ہوں میں۔ اسی طریقے سے امید کی بات کریں، ہم جیسے لوگ ہیں، ہم اور آپ جیسے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے میں، ہمیں کیا ہے، امید ہی امید ہے کہ اللہ نے تو معاف کر دینا، اللہ تو غفور الرحیم ہے، یار کوئی مسئلہ نہیں، آج ارے ایک نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا یار، ارے کوئی مسئلہ نہیں، ایک روزہ نہیں رکھا، ارے زکوٰۃ نہیں دی، تھوڑی ڈنڈی مار لی، یار حج کی استطاعت رکھتا ہوں لیکن حج نہیں کر رہا، یا اور کوئی نیک کام ہے، میں کسی کو گالی دے رہا ہوں، کسی کی غیبت کر رہا ہوں، جو کہ آج کل معاشرے کا بہت بڑا ایک فطور ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، ناسور ہے بیسیکلی یہ، تو میرے اندر منافقت پائی جاتی ہے، کیا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہمارے پاس امید زیادہ ہے، اس چکر میں ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بغیر معاف کرے، بغیر معافی مانگے وہ کہتے رہتے ہیں اب معافی مانگ لوں گا، اب معافی مانگ لوں گا، چلو یار ایک دفعہ گناہ اور کر لو، چلو یار ایک دفعہ گناہ اور کر لو، چلو یار ایک دفعہ اور گناہ کر لو، تو وہ معافی مانگے بغیر جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے جو ہے وہ کوچ کر جاتے ہیں، کیونکہ موت کا وقت متعین ہے، کسی بھی وقت نہیں پتہ ہوتا کہ موت تو آنی ہے، تو اسی لیے خوف اور امید ذرا بیلنس رہنی چاہیے، یہ بیلنس ہم رکھیں گے اپنی زندگی میں، اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اللہ سے ڈر کے بھی کام کرنا چاہیے لیکن خوف صرف نہیں ہونا چاہیے، امید بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے کہ بھائی اللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اگر میں یہ خوف سے میں ایک گناہ کا کام چھوڑ رہا ہوں تو ساتھ ساتھ میرے دل اور دماغ میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا بھی مجھے دے گا، میں اگر چھوڑ رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا اور اس کی جزا بھی ہمیں دے گا۔ اسی طریقے سے روزے کا مقصد بھی ہے تقویٰ، بیسیکلی تقوی میں بھی یہی ہے کہ خوف اللہ کا صرف ڈر نہیں ہے، بیسیکلی تقوی کا مقصد میں سمجھتا ہوں بہت سارے مقاصد ہیں، اس میں ایک مقصد یہ بھی، میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی مقصد ہے، بہت سارے اس کے مطلب ہیں، مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، تو اس کا ایک مقصد جو ہے وہ کم از کم اس نوجوان ایج میں آپ کو سمجھنا، جس مقصد کی طرف میرا فوکس ہے کہ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے، صرف اللہ سے ڈر کے اللہ کی عبادت نہ کی جائے، خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی اللہ سے عبادت کی جائے، اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ دیکھیے روزے کا مقصد کیا ہے، ایک پریکٹس کروائی جا رہی ہے 30 ڈیز کی، آپ کو ایک پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک حلال چیزیں جو آپ پر حلال ہیں، آپ کھانا پینا آپ کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے، پانی آپ کے لیے حلال ہے، آپ کے لیے جو چیزیں حلال ہیں اللہ کے حکم پر، اللہ کے حکم سے آپ نے اس کو اپنے اوپر کیا کر دیا، حرام کر دیا، اپنے اوپر حرام کر دیا اللہ کے حکم سے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے ہوئے، اب آپ نے ایک اسپیسیفائڈ ٹائم کے لیے، ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے آپ نے ان حلال چیزوں کو اپنے اوپر کیا کر دیا، حرام کر دیا، تو آپ ان حلال چیزوں سے نکل کے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ تقوی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے سامنے ایک آپ کی حلال چیز رکھی ہوئی ہے، پانی رکھا ہوا ہے، پیاس بھی ہے، گرمی بھی ہے، لیکن آپ پانی نہیں پیتے، آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، جو عام دنوں میں آج تک کے دن میں آپ مزے سے کھاتے ہیں، لیکن آپ نہیں کھاتے، کیوں نہیں کھاتے؟ کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ اس وجہ سے نہیں کھاتے کیونکہ آپ کے دل میں اس بات کا جذبہ ایمانی ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے،
ٹھیک ہے، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، میرے رسول نے اس بات کی ہمیں دعوت دی ہے، اس بات کی تلقین کی ہے، میں اس کو نہیں کھا سکتا، ابھی کھاؤں گا تو مجھے گناہ ملے گا، اگر تھوڑی دیر برداشت کر لوں گا تو مجھے ثواب ملے گا۔ یہ ہے بیلنس، ٹھیک ہے۔ آپ حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، وقتی طور پہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ چھوڑ دیتے ہیں، آپ نہیں کھاتے۔ اگر آپ کو بہت پیاس لگی ہوئی ہے، اس بات کو اس طرح سمجھیے گا کہ آپ کو بہت زیادہ پیاس ہے، گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، کمرے میں بھی کوئی نہیں ہے، آپ وضو کر رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، عصر کا وضو کر رہے ہیں، بالکل عین ٹائم ہو گیا ہے، آپ وضو کر رہے ہیں، تو منہ میں پانی آپ لے کے گئے، آپ منہ میں پانی لے آنے کے بعد حلق میں لے کے نہیں جا رہے، آپ اس کو واپس پلٹ رہے ہیں۔ اب اندر تو بیٹھ کے کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ تھوڑا سا اندر لے جائیے، نہیں، آپ تھوڑا سا اندر بھی لے کے نہیں جاتے، کیونکہ آپ کے دل سے آواز آتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا ایمان اللہ کی جو وحدانیت ہے، اللہ کی جو عبادت کا تقاضے ہیں، اس بات سے پورا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے رمضان کا مقصد کہ حلق میں پانی ہے، آپ کے دل اور دماغ میں آپ حلق اندر لے کے نہیں جاتے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا نا، پی لو یار، کیا مسئلہ ہے، ایک چھوٹا سا گھونٹ پی لو، نہیں پیتے آپ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ذات ایسی ہے جو کہ ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں سن رہی ہے، ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے ہر چیز سے، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے، ہمارے دل کی نیت سے، ہمارے ارادے سے بھی واقف ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو ایک تو ہمیں اللہ کو پہچاننے میں سے یہاں سے مدد ہوتی ہے، دوسرا ہم اللہ کے ڈر سے ہم وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی اندر لے کے نہیں جاتے، اس خوف کے ساتھ ہم اس کو پھینک دیتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ ہمیں امید یہ ہوتی ہے کہ یہ روزہ میں نے رکھا اللہ کے لیے ہے، اس کی جزا بھی اللہ دے گا۔ روزے دار کی خوشبو جو ہے وہ ایک عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے ہی ہمیں بتائی ہیں کہ اس بات کی امید بھی رکھو جب تم یہ کام کر دو گے میرے ڈر سے، کہ تم ایک گھونٹ بھی پانی لے کے نہیں جاؤ گے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے، یہ تمام چیزوں کو اپنے اوپر جو حلال میں نے کی ہیں وہ اپنے اوپر حرام کر دو گے، میرے حکم کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے ان کو حرام کر دو گے، اپنے اوپر اس کو استعمال نہیں کرو گے، میرے ڈر سے ان چیزوں کو چھوڑ دو گے، تو یقیناً پھر میں اس کا فائدہ میں خود ہی دوں گا پھر تمہیں، کیونکہ تم نے پیور میرے لیے کام کیا تو پھر اس کی جزا بھی پیور میں ہی دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ایک طرح سے یہ پریکٹس ہماری 30 دن تک ہو جاتی ہے کہ اب جب بھی مزید 11 مہینے میں کوئی بھی کام کرنے جاؤں، میں کوئی بھی کام کروں، غلط کام کروں جس کا مجھے منع کیا گیا ہے، جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا ہے، جس کے بارے میں مجھے نصیحت کی گئی ہے، اس کی خاص طور پہ اس کی وعید سنائی گئی ہے کہ کوئی بھی گناہ کا کام ہے کہ یہ نہیں کرنا آپ نے، تو آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر سے اس کام کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، آپ چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اس کام کو ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار جب بھی آپ گناہ کی طرف جائیں گے، جب بھی آپ گناہ کر رہے ہوں گے، جب بھی آپ جو ہے کوئی بھی غلط کام کی طرف جا رہے ہوں گے، تو آپ کے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ یار یہ کام میرے لیے حرام ہے، یہ چوری میرے لیے حرام ہے، یہ دھوکہ، یہ جھوٹ، یہ میرے لیے حرام ہے۔ جس طرح وہ اس وقت وقتی طور پہ حلال چیزوں کو حرام کر کے میں نے اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے، اللہ کے ڈر سے میں نے اس حلال چیز کو وقتی طور پہ حرام کر دیا تھا، تو آج جو ہے وہ ایک غلط کام جس کا حکم ہے یہ میرے لیے حرام ہے، تو مجھے اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے اس سے بھی دور ہٹنا ہے، اس سے بھی مجھے دور ہونا ہے۔ یہ 30 دن آپ کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ آپ کی کوئی بھی گناہ کا کام آپ کرنے جائیں تو آپ کے دل سے یہ آواز آنی چاہیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، اور کسی کو نہیں پتہ کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، سامنے والے کو نہیں پتہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن ہمارے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح ہم اس گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اس کا مقصد ہم پورا کر سکتے ہیں، اور اس کی عبادت نہ کرنے کے حوالے سے بھی بہت سخت وعید ہے، ہمیں بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے۔ سخت وعید ہے کہ ایک حدیث، بہت مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے یقیناً سنی بھی ہوگی، اللہ کے نبی نے ممبر پہ ایک قدم رکھا، آمین کہا، دوسرے ممبر پہ قدم رکھا، آمین کہا، تیسرے ممبر پہ قدم رکھا، آمین کہا،
تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جناب یہ آپ نے عمل کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے بد دعا دی، اور انہوں نے 3 چیزوں پر جو ہے وہ بد دعا دی، دعا کی، بیسیکلی بد دعا کی، اور میں نے اس پر آمین کہا۔ اور رحمت للعالمین، جس نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے باوجود، لہو لہان ہونے کے باوجود طائف والوں کو بد دعا نہ دی، بلکہ اچھی امید کا اظہار کیا، دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس امت محمدیہ کے لیے اور اسلام کے لیے جو ہے کام کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت بد دعا نہیں دی اور اس وقت آمین کہا، تو یہ بہت ہمارے لیے جو ہے ایک الارمنگ سچویشن ہو جاتی ہے، ایک بہت زیادہ ایک الرٹ رہنے کا وقت ہو جاتا ہے کہ دیکھیے یہاں پر ہمیں اچھی امید ہے کہ روزے میں تمام چیزیں اچھی امید کیا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو 70 ٹائمز بڑھا دیتا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں الف لام میم، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حروف ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ ہر حرف کے بدلے نارمل روٹین میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا دیتا ہے 70 گنا، تو مطلب ہر حرف کے بدلے 700 نیکیاں۔ اور الف لام میم آپ نے پڑھ لیا تو یہ ملٹیپلائی بائی 3 کر دیجئے تو 2100 بن جاتا ہے، 2100 نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں ایک حرف پڑھنے پہ۔ تو بہت سارے قرآن مجید کی آیات ہیں، اور یہ تو مہینہ قرآن مجید کا ہے، تو ہمیں اس کو قرآن مجید سے ہی لگا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید یاد کرنا، سمجھنا، اس کو سمجھ کے پڑھنا، اور یہ ہمارے اس مہینے میں ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ ہمیں زیادہ تر وقت قرآن مجید کو دینا چاہیے، ہمیں اسے لو لگانی چاہیے۔ ہر دیکھیں قیامت والے دن ایک ایک نیکی کے لیے لوگ بھاگیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، لوگ فرار اختیار کریں گے باپ بیٹے سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، بھائی بہن سے، یہ سب آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے، کوئی ایک نیکی نہ مانگ لے، مجھے ایک نیکی نہ دینی پڑ جائے۔ تو یہ تو نیکیاں کمانے کا وقت ہے، پھر اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اسے ہمیں پھر اس میں عبادت کرنی ہے۔ تو یہ مہینہ تو ہے ہی قرآن کا مہینہ، یہ تو مہینہ ہے ہی عبادت کا مہینہ، یہ تو مہینہ ہے ہی قیام کا مہینہ، تو ایک طرح سے ہمارے پاس یہ امید ہے۔ تو لیکن ساتھ ساتھ پھر خوف بھی ہمیں دلایا گیا۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین، جس نے کبھی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو بد دعا نہ دی، کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، لیکن جب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کے نبی ممبر پہ قدم رکھتے ہیں کہ ایک قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ برباد ہو وہ شخص جس نے بوڑھے ماں باپ پائے۔ یہ بھی ایک نوجوانوں کے لیے امپورٹنٹ بات ہے، جس نے بوڑھے ماں باپ پایا اور وہ اپنی جنت نہیں کما سکا ان کی خدمت کر کے، ان کو جنت کا حصول نہیں کر سکا، جنت حاصل نہیں کر سکا، برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص۔ اللہ کے نبی نے آمین کہا، اللہ کے نبی نے آمین کہا، رحمت للعالمین آمین کہہ رہے ہیں ہمارے لیے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایک قدم اور رکھا کہ جس نے میرا نام سنا اور درود نہیں بھیجا مجھ پر، درود نہیں پڑھا، تو اس پہ اس شخص بھی اللہ تباہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے آمین کہا، یعنی کہ اللہ کے نبی کا ہم نام سنیں تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے، ہمیں جو بھی درود ہمیں آتا ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور قدم پہ فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا، جنت کا حصول نہ کر سکا، جہنم سے آزاد نہ ہو سکا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ تباہ کرے۔ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آمین۔ تو یہ چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے جو ہے کہ کہتے ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ جب رحمت للعالمین ہمیں یہ کہہ رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام بدعا فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اور رحمت للعالمین ہمیں کہہ رہے ہیں آمین، تو پھر ہمیں اس بات کا ذرا خیال کرنا چاہیے، لازمی ہمیں اس بات پہ کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ہمیں اس مہینے میں جتنی اللہ تعالیٰ استطاعت دے، ہمت دے، توفیق دے، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہم اس بدعا کے حقدار نہ بنیں، اور بلکہ ہم جو ہے کہ کہتے ہیں جو اس مہینے کے حوالے سے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور یہ منہ کی جو روزہ دار کی اسمیل آتی ہے خالی معدے کی وجہ سے، یہ مجھے بہت پسند ہے، اور اس کی جو بھی جزائیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم اس کو حاصل کر سکیں، 700 نیکیوں تک کما سکیں کہ الفاظ پڑھ کے، تو یہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ تو قرآن کا مہینہ بات نکلی تھی قرآن پہ، تو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن مجید کو آپ پڑھیے، قرآن مجید کو سمجھیے، قرآن مجید کو حاصل کیجیے۔
سائنٹیفکلی اس مہینے کے حوالے سے ایک امپورٹنس جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سائنس میں اس کا کوئی ثبوت کیوں نہیں ہے یار سائنس میں, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ ذرا نہیں مانتے, تو وہ سائنس سے ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھا جائے تو سائنس بھی اس پہ تحقیق کر چکی ہے کہ ہمارا جو معدہ ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ معدہ جو ہے ہمارا وہ ورک کرتا ہے, ہمارا جو اسٹمک ہے وہ ورک کرتا ہے سورج کے ساتھ. سائنس یہ کہتی ہے, میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے اس وقت ہمارا معدہ جو ہے بالکل لائک سن فلاور جو ہوتا ہے, جو سورج مکھی ہوتا ہے, اس طرح ہمارا کام کرتا ہے. یعنی کہ جب معدہ ہمارا اس وقت اس کے اندر چیزوں کو ہضم کرنے کی, کھانے کو ہضم کرنے کی, ڈائجسٹ کرنے کی کیپیسٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے, صلاحیت سب سے زیادہ ہوتی ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے ناشتہ جو ہے وہ ڈٹ کر کرنا چاہیے. حکماء بھی یہ, اطباء بھی یہ کہتے ہیں کہ ناشتہ کرو بادشاہوں کی طرح, دوپہر کا کھانا کھاؤ وزیروں کی طرح, رات کا کھانا کھاؤ فقیروں کی طرح. تو یہ بھی اطباء بھی کہتے ہیں, اور طب نبوی میں بھی ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں. اور پھر ہمارے بزرگ, جو ہم پاکستانی ہیں, ہم نے دیکھا ہمارے بزرگوں کا بھی جو ہے نا یہ معمول رہا ہے. خاص طور پہ پنجاب سائیڈ میں آپ دیکھیے, ہم سندھ والے تو, ہم کراچی والے تو اسپیشلی ڈبل روٹی اور پاپے پہ ہم گزارا کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں پراٹھے کھائے جاتے ہیں. اور خاص طور پہ پنجاب سائیڈ میں آپ چلے جائیں تو پائے, نہاری, روٹی, اس طرح کی چیزیں صبح کھائی جاتی ہیں, ناشتے میں کھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, بڑے مشہور ہیں جی. تو بہت مشہور ہیں یہ چیزیں. آپ دیکھیں کہ ہمارا جو معدہ ہے اس کا نظام ہاضمہ جو ہمارا ہے, تو وہ ہمارا جو نظام ہاضمہ ہے وہ ٹاپ لیول پہ ہوتا ہے. وہ کچھ بھی کھا لیں وہ ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ اس کو ڈائجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جس طرح سورج آہستہ آہستہ ڈھلتا رہتا ہے, زوال کی طرف جاتا ہے, پھر ڈھل رہا ہوتا ہے, تو اس طرح معدہ ہمارا ورک کرنا آہستہ آہستہ کم کر دیتا ہے. تو جیسے جیسے ہم دوپہر میں جاتے ہیں, شام میں جاتے ہیں, تو ڈائجسٹو سسٹم ہمارا لو ہو جاتا ہے, اور رات کے وقت اگر ہم بالکل لو لیول پہ ہوتا ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں, اس کو ڈائجسٹ کرنا آسان نہیں ہوتا. اسی لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھئی رات کے کھانے کے بعد جو ہے واک کریں, آپ واک کریں, چلیں, تو لازمی ہے, تاکہ وہ جو آپ نے رات کو, جس طرح ہم کھاتے ہیں, ہم مرغن غذائیں رات کو ہی کھاتے ہیں, ہم باقاعدہ گوشت وغیرہ بناتے ہی رات کو ہیں. مڈل کلاس فیملی تو بناتی ہوئی روز گوشت جو ہے رات کو بنائیں گے, تاکہ رات کے وقت کھائیں گے. دن میں تو سبزی وغیرہ پہ, چاول پہ وہ گزارا کر لیتے ہیں. تو ویسے ہی لو ہوتا ہے, اور پھر ہم اس کے بعد فوراً سو جاتے ہیں جا کر. تو پھر ہماری یہ بیماریاں اور یہ ہمارے اس طرح کا موٹاپا وغیرہ کریٹ ہوتا ہے. سائنس کہتی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ڈائجسٹو سسٹم ٹاپ پہ ہوتا ہے, آہستہ آہستہ یہ کم ہوتا رہتا ہے. اسی طریقے سے سال میں ایک مہینہ آتا ہے, کچھ سولر سسٹم کی اس طرح کی کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں, کوئی اس طرح کا معاملات ہو جاتے ہیں کہ یہ پروسیس ریورس ہو جاتا ہے. ایک مہینہ آتا ہے سال میں, وہ سائنس آج تک ڈیفائن نہیں کر سکی, کہ خود سے ڈیفائن نہیں کر سکی. مسلمانوں سے ایگزامپل لے کر تو بیان کر دی ہے, لیکن سائنس کہتی ہے مہینہ ایک آتا ہے جس میں یہ ریورس ہو جاتا ہے پروسیس. سال میں ایک مہینہ ہے, وہ مہینہ کون سا ہے سائنس ابھی تک نہیں بتا سکی. اگر سائنس بتا دے تو میرے خیال سے دنیا کے 80% جو لوگ ہیں, جو مزید جو لوگ ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے, تو وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں, اور وہ اس مہینے میں بھوکے رہنا شروع کر دیں. تو سائنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ اس مہینے میں تمام پروسیس جو ہے وہ ریورس ہو جاتے ہیں. یعنی کہ سورج جب نکل رہا ہو تو اس وقت آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ لو ہو جاتا ہے, اور جیسے جیسے رات ہوتی رہتی ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم ہمارا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, انکریز ہو جاتا ہے. تو وہ مہینہ ایک ہے, وہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے. وہ کون سا ہے دنیا نہیں جانتی, لیکن ہم جانتے ہیں, الحمدللہ ہم جانتے ہیں وہ مہینہ رمضان کا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو اس مہینے میں ہم دن میں کچھ نہیں کھاتے, ہم صرف رات کو کھاتے ہیں. ہم جیسے سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے, سورج غروب ہوتے ہی ہم کھاتے ہیں, ہم منڈ کے کھاتے ہیں جی. تو ہم کھاتے ہیں, اس کے بعد ہم رات تک جو چاہیں کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, جب بھوک لگے کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں. تو ہم کھا پی رہے ہوتے ہیں, اور پھر رات کو ہی ہم دوبارہ سحری کرتے ہیں. بالکل سورج طلوع ہونے سے, فجر سے پہلے ہی ہم سحری کرتے ہیں, تو رات ہی ہوتی ہے وہ. تو فجر سے پہلے ہم جب سحری کر لیتے ہیں, کھانا کھا لیتے ہیں, اور پھر جب سورج نکلنے لگتا ہے تو ہم پھر بھوکے رہتے ہیں. ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ بالکل چونکہ زیرو ہو چکا ہوتا ہے اس مہینے میں, تو ہم بالکل رہتے ہیں. تو یعنی ریورس ہو جاتا ہے. تو رمضان کا مہینہ, تو اب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے. اسی طریقے سے آپ لوگوں نے ہمیں بھی, SNS کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اپنی عبادات میں یاد رکھنا ہے, اور جو بھی آپ نیک عمل کریں
اس میں ہمیں بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھا کریں، تاکہ آپ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، ہم بھی جو ہے کہ کہتے ہیں آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، آپ کے رزلٹ کے لیے دعا کریں گے۔ اور کوشش کیجئے استادوں کا اور ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، کوئی غلط کام نہ کریں۔ روزے میں تو ویسے ہی نہیں کرنا ہوتا کہ لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہو اور آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا ہو تو آپ نے اس سے کہہ دینا کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پریکٹس آپ کو کروائی جا رہی ہے، پریکٹس کروائی جا رہی ہے تاکہ آگے بھی جا کر آپ اسی طرح سے اپنے آپ کو روک سکیں غلط کاموں سے، دوسروں کو بھی منع کر سکیں اور اپنے آپ کو بھی روک سکیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔